السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا۔ آپ سنائیں، معاملات آپ کے ٹھیک چل رہے ہیں؟ علامہ صاحب، آپ سے میں نے چند سوالات کرنے تھے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ تحریک لبیک پاکستان کا قافلہ 27 دنوں سے چلا، جس میں آپ نے دیکھا علماء اہل سنت کے نامور علماء اکرام اس کے اندر تشریف لائے، جس میں ایک بہت بڑی شخصیت کا نام بھی آتا ہے، امیر اہل سنت مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ سید مظفر حسین شاہ صاحب بھی تشریف لائے، مفتی مبارک علی قادری صاحب بھی تشریف لائے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آج ٹی ایل پی اور حکومت کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا ہے، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ حکومتیں گزری، جس میں پہلی نواز شریف کی گزری، پھر عمران صاحب کی گزری، ان میں بھی ٹی ایل پی اور حکومتوں کے ساتھ معاملات طے پاتے رہے۔ کسی بھی حکومت نے ٹی ایل پی کے معاہدے پر عمل یقینی نہیں بنایا۔ اب اس معاہدے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان جو معاہدہ کیا ہے کہ یہ معاملات کو آگے لے کر چلے گی، یا سابقہ حکومتوں کی طرح اس کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا احسان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت وقت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ وہ معاہدہ اس حوالے سے تھا کہ تحریک لبیک پاکستان پچھلے 27 دنوں سے صوبہ سندھ سے لے کر پنجاب تک روڈوں پر ہیں اور مارچ کر رہی ہیں۔ تو جب یہ مارچ چلا تو حکومت نے اس دوران تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کیا، حتیٰ کہ یہ مارچ پنجاب میں داخل ہو اور پھر پنجاب سے چلتے چلتے لاہور میں داخل ہو گیا، لیکن اس وقت تک حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے کسی رکن سے رابطہ نہ کیا۔ جب یہ مارچ گجرانوالہ تک پہنچا تو حکومت کی ایک ٹیم نے تحریک لبیک پاکستان کے آفیشل سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ تو یہ مذاکرات ایک کمیٹی تشکیل پائی تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے، جن کی سربراہی ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب کر رہے تھے اور دیگر ان کے رکن شورا تھے۔ اور اسی طرح حکومت کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی، جس میں رانا ثناء اللہ ان کے سربراہ تھے، اور ایاز صادق صاحب اور اسحاق ڈار صاحب بڑے بڑے جو وزراء تھے وہ اس میں شریک تھے۔ اب یہ معاہدہ جو طے پایا ہے، سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ معاہدہ کیا ہے، معاہدے کے نکات کیا ہیں۔ تو معاہدے کے نکات ٹوٹل 12 نکات کا معاہدہ ہے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ حالیہ گستاخی و ملوث گستاخان رسول و گستاخان مقدسات اسلام کے غیر جانبدارانہ ٹرائل چلا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ نیز سزا یافتہ ملزمان کے اپیلوں کا فیصلہ بھی سبسڈی کرایا جائے گا۔ نمبر 2، سوشل میڈیا سے گستاخانہ اور غیر مہذب مواد ہٹانے کے لیے فلٹریشن نظام لگایا جائے گا۔ مقدسات اسلام کی تہذیب کو روکنے کے لیے پہلے سے موجود ادارہ کی صلاحیت اور استعداد کو مزید بڑھایا جائے گا تاکہ وہ اپنے کام کو مؤثر طریقے سے انجام دے سکے۔ نمبر 4، 295 کے ملزمان پر ATA7 کا اطلاق بھی کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یہ جو نمبر 4 کا نکات ہے نا، یہ بہت ہی پہلے تھا صرف 295C، اب اس میں جو تحریک لبیک پاکستان نے اضافہ کروایا ہے وہ یہ ہے ATA7 کا اطلاق بھی کیا جائے گا۔ اس کا انشاءاللہ مزید ہم آگے اگلی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کریں گے کہ ATAC یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 میں ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وزارت خارجہ ورکنگ ڈیز 3 میں امریکی حکومت کے نام خط جاری کرے گا اور ان کی وطن واپسی کے لیے حکومت مزید سنجیدہ اقدامات اٹھائے گی۔ نمبر 2، اردو کو بطور سرکاری دفتری زبان مزید ترویج دی جائے گی۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے جہاں بھی سرکاری دفاتر ہے وہاں پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ انگلش زبان کو کیا کہتے ہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے اس نقطے کو بھی اٹھایا ہے کہ جو ہماری قومی زبان ہے اس کو دفاتر میں استعمال کیا جائے، اس کو قومی زبان کے طور پر استعمال کیا جائے۔ نمبر 7 پہ آتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف پیمرا اور PTA کے تمام نوٹیفیکیشن کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت و برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں کہ کنجریوں کی تصویریں تو فیس بک پر چلتی ہیں،
کنجریوں کے ویڈیوز تو فیس بک پر چلتی ہیں، لیکن ہمارے بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی جب تصویر آتی ہیں تو اس آئی ڈی کو فی الفور بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندیاں تھیں وہ ہٹ جائیں گی، تو جو ہمارے دوست احباب جو گلا شکوہ کرتے تھے کہ ہمارے آئی ڈی بلاک ہوا کرتے ہیں، اب سے انشاءاللہ ان کی آئی ڈی بلاک نہیں ہوا کرے گی۔ اور کچھ لوگ علامہ صاحب میں یہ فرماؤں گا، کچھ لوگ تو بہت ہی پریشان ہیں۔ ظاہری بات ہے اب انسان نے اتنی کوشش کی ہوتی۔ کسی نے 15 سال سے ایک آئی ڈی چلا رہا تھا، تو جس نے بابا جی کی تصویر لگائی اس کی آئی ڈی کو ڈیلیٹ کر دیا۔ حضرت صاحب کسی کی بات تو چھوڑے، میرے خود 3 آئیڈیاں ختم کی گئی ہیں، میرے بھی 3 ٹک ٹاک کی اور فیس بک کے 2 میرے آفیشیل اکاؤنٹس جس میں ہزاروں فالوور تھے، ٹک ٹاک کا میرے ہزاروں فالوور تھے جس میں میں تحریک لبیک پاکستان کا ورک کرتا تھا، وہ ختم کر دیے گئے۔ تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے انسان جب محنت کرتا کوشش کرتا ہے۔ تو اپنی فیس بک کے اندر تصویریں رکھی ہوئی تھی کہ موبائل چینج ہوتا ہے، فون چینج ہوتا ہے، یہ تصویریں فیس بک آن لائن کریں گے پھر وہ تصویریں واپس آ جائیں گی۔ ہاں ایسے یادگار کے تو اس وجہ سے پریشان ہے، ہمارے بچپن کی تصویر اس کے اندر تھی، اب ہمارا جو اکاؤنٹ ہے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، بہت اس وجہ سے بھی کافی لوگ پریشان ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا اب نمبر 9 پر آتے ہیں کہ وزارت داخلہ تحریک لبیک پاکستان کے متعلق ایک خط جاری کرے گی جس میں ان امور کی صراحت ہوگی کہ تحریک لبیک پاکستان دہشت گردی تنظیم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ایک سیاسی جماعت ہے۔ اس جماعت پر حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہے، بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح انہیں بھی مکمل آزادی حاصل ہے۔ نمبر 10 پہ آتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی ذمہ داران و کارکنان جن کو 4 شیڈول سے نکالا جا چکا ہے ان پر تمام عائد جو ہے پابندیاں ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے متعلق حکومت پاکستان صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایت جاری کرے گی۔ نمبر 11 پہ آتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لانے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹی ایل پی کے مطالبہ کے تناظر میں یہ طے پایا کہ آئندہ پیٹرولیم کی قیمتوں کے تعین میں درج ذیل عوامل قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پر کمی کی جائے گی۔ مولانا صاحب یہ تھے وہ 8 11 12 نکات کہ جو تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان ایک معاہدے کی شکل میں طے پایا۔ اب ہم مولانا صاحب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے کیا وہ ان باتوں کو اس معاہدوں کو کیا کہتے ہیں ایک عملی جامہ پہنائے گی؟ نہیں پہنائے گی، جو اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ سابقہ حکومتوں جب بھی تحریک لبیک پاکستان سے معاہدہ کیا تو انہیں اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ 2017 سے لے کر جب سے تحریک لبیک پاکستان وجود میں آئی اس سے لے کر اب تک تحریک لبیک پاکستان 9 مرتبہ روڈوں پر نکل چکی ہے، اور 9 مرتبہ ہی تحریک لبیک پاکستان اس وقت کے حکومتوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، لیکن ان معاہدوں میں کبھی بھی اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تو ابھی جو معاہدہ ہوا ہم اس بات پر بات کرتے ہیں کہ کیا اس پر عمل درآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے ان میں چند شکیں ہیں کہ جن پر عمل درآمد ہو سکتا ہے اور حکومت کرے گی بھی۔ ان میں سے جو پہلی بات ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت اس لیے اس پر عمل درآمد کرے گی کیونکہ آئین دلوں میں عام انتخابات آ رہے ہیں، تو حکومت اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے ایسے اقدامات ضرور اٹھائے گی۔ پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کی باری آتی ہے، ان کی جو شک اس میں ڈالی گئی ہے، تو یہ تو اب 3 دن جو ورکنگ ڈیز ہیں اس میں پتہ چلے گا کہ حکومت اس پر سنجیدہ ہے کہ نہیں۔ اگرچہ حکومت اس پر ابھی کام کر رہی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے حکومت کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ حکومت ہے، اس پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ قومی سطح کا مسئلہ ہے۔ ہاں بالکل، آج میں دیکھیں یہ ان کی اچھی بات ہے، یہ بالکل ہی قومی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری قومی ورثہ ہے۔ وہ تو ایک ذہین عورت تھی، اگر آج وہ پاکستان میں ہوتی تو پاکستان کو کیا کیا وہ نہ بنا کر دیتی، یہ تو انہوں نے بالکل اچھی بات کی۔ بالکل بالکل، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے جو کیا کہتے ہیں ہیروز ہیں ان کی کبھی بھی قدر نہیں کی جاتی، جب وہ مر جاتے ہیں پھر ان کی قدر کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور میں اہم بات کرنا چاہوں گا مولانا صاحب کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق آج انہوں نے ایک بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو کنجی ہے وہ اسلام آباد میں ہے، واشنگٹن میں نہیں ہے، اسلام آباد میں۔ حکومت پاکستان اگر چاہے تو مہینوں کیا دنوں میں ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی گھر واپس آ سکتی ہے۔ اس پر میں ایک آپ سے سوال کروں گا کہ پچھلے دنوں میں کچھ ایسی باتیں بھی چل رہی تھی کہ امریکہ نے جو ہے نا وہ نواز شریف کے حکومت کو کہا تھا کہ آپ ایک خط لکھ دیں، ہم عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کے لیے۔ جی جی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صداقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، یہ تو کیا کہتے ہیں اس کو جو میڈیا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس نے بھی اس کو کوریج دی ہے، یہ بات تو بالکل درست ہے،
لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا وہ اس بات پر سنجیدہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو رہائی دلوائیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری حکومتیں جو ہے نا وہ بیرونی جو ان کے آقا ہیں، ان کے ماتحت ہیں، وہ جو چاہیں گے یہ حکومتیں وہی کریں گے. تو مولانا صاحب ہم بات کر رہے تھے تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کی. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی جتنے مطالبات تھے وہ من عن جائز مطالبات تھے اور ان پر انشاءاللہ عمل درآمد بھی کیا جائے گا. اور اس وقت تک جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان کے جو مارچ ہے، جو شرکاء ہیں، جو اراکین ہیں، وہ اس وقت تک الحمدللہ مرکز امیر المجاہدین پہنچ چکے ہوں گے. تو تحریک لبیک پاکستان کا یہ پرامن اور کیا کہتے ہیں کامیاب مارچ ہم تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی، دیگر اراکین شورا اور دیگر جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، ہم ان کو اس بات کے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم اس بات کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے 25 سے 27 دن روڈوں پر گزارے. یہ دیکھیں نا علامہ سعد حسین رضوی صاحب یا جتنی بھی ان کی شورا ہے، جی جی کسی نے اپنے مفاد کے لیے، کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں نکلا. یہی تو کوئی نکلا ہے تو ناموس رسالت کے لیے نکلا ہے، جی جی کوئی نکلا ہے تو عوام کے لیے نکلا ہے، غریب عوام کے لیے نکلا ہے. اب کچھ لوگ بیٹھ کر اپنے کمروں میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں کہ جیسا کہ آج مجھے سینئر تجزیہ نگار ہے ارشاد بھٹی، اس کو تو مجھے لگتا ہے ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا رہتا ہے کہ طریقے لبیک کیا ہے، وہ ایک چابی ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے تیار کی ہے، یا فلاں فلاں. کافی لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں مولانا، حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ منافق کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا. اور ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ منافق کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں یہ تو ابھی نہیں، یہ تو ازل سے چلا آ رہا ہے. انہوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے؟ انبیاء پر اعتراضات کیے، صحابہ پر اعتراضات کیے. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان کون ہوتی ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان اپنے مشن کے تحت الحمدللہ اپنے کاروان کو جاری ساری کیے ہوئے. ایک میرا سوال یہ ہے کہ سابقہ حکومت میں عمران خان نیازی صاحب جو کہ وزیر اعظم تھے، جی جی، ٹی ایل پی نے مارچ کیا، ہمارے کثیر تعداد میں نوجوان شریک ہوئے. تو عمران خان نے یہ بیان دیا تھا کہ جو ٹی ایل پی نے اپنے معاملات رکھے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے. جی. دیکھیں وہ تو تھے وزیر اعظم، وہ اپنی بات سے مکر گئے. اب یہ دیکھیں کہ شفیق امینی صاحب جو ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ بیٹھ کر انہوں نے میڈیا کے اوپر گفتگو کی. عمران خان صاحب نے میڈیا کے اوپر گفتگو کی. ایسی. تو یہ آپ ان دونوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ معاملات کو آگے لے کر چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ عمران خان نے ان معاملات کے اوپر عمل کیوں نہیں کروایا؟ دیکھیں مولانا صاحب، یہاں پر میں عمران خان کی وضاحت کرتا چلوں. عمران خان نے ہمیشہ اسلامی ٹچ دیا. جب بھی اس نے کہیں بات کی تو اسلامی ٹچ دے کر اس نے اپنا ووٹ بینک بڑھایا، اسلامی ٹچ دے کر اس نے اپنے سپورٹر کو بڑھایا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، قرآن اسلام میں مکمل پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو عمران خان جو تھے وہ تو ایک اسلامی ٹچ دیا کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے یہ جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی انہی کی ایک شاخ ہے. لیکن جہاں تک میرا نظریہ ہے، میری سوچ ہے، میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے نا وہ ان باتوں پر سنجیدگی کا اظہار کرے گی، کیونکہ آنے والے دنوں میں الیکشن آ رہے ہیں تو وہ اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور اٹھائیں گے. تو ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے تھا. ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے حالیہ مارچ پر تبصرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اس مشن کو اس طرح جاری ساری کرے اور ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے. اور ناظرین کرام، ہمارے کومنٹ سیکشن میں آ کر ہمیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے گفتگو میں اگر کہیں کو کمی کوتاہی تو ہماری اصلاح ضرور فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.